السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی تو ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ 112 نمبر آیت کو ذرا دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جناب جزائے خیر دے، لیکن سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پہلی نشست کے اندر ضرور آئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویژن نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، آمین۔ جو 112 نمبر آیت ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آخر میں ابھی ہمارے عابد بھائی کہہ رہے تھے کہ وبشر المؤمنین، تو وہی مومن جو ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو یا ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ اب وہ ایمان والے کون ہیں، یہ ہم پہ شروع کے اندر لگائیں گے، اور کام ان کا کیا ہے۔ کچھ صفات ہیں جو شروع کے اندر آ گئی ہیں، کام جو ہے وہ ہے آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ ہے جی کام۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے آمرون بالمعروف، اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ نیکی کا حکم دینے والے۔ نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ اور وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اور اور برائی برائی سے سے روکنے والے ہیں۔ برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور اللہ اللہ کی حدوں کی کو حفاظت حفاظت کرنے کرنے والے۔ والے۔ آپ کے ذہن میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ یہ صرف عام لوگ ہیں یا صاحب اختیار لوگ ہیں؟ یہ مومن۔ یہ صاحب اختیار لوگوں کی صفات لگتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے۔ حکم کون دیتا ہے؟ جو حکومت کے اندر ہو، جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ اب یہ چیز ہے کہ یہاں جو روایتاً ہمارے ذہن کے اندر بات آئی ہوئی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہیں اس جگہ پر کہ جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، برائیاں ہیں، اور حکومت کے اندر جتنے بھی اوپر لوگ ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان مومنین کی صفات جو بہت زیادہ ہونی چاہیے اس کیا کہیں گے جگہ کے لیے، وہ نہیں پائی جاتی۔ تو لہذا لوگ اس جگہ کو کیا کہیں گے، کرپشن کا منبع سمجھ لیا، یا اقتدار کی حوث سمجھ لی۔ نہیں بھائی، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسی جگہ کے اوپر حضرت ابوبکر بھی بیٹھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، حضرت عثمان حضرت علی بیٹھتے ہیں، تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ کی حدود کی حفاظت ہی کروائی انہوں نے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل۔ اب ان لوگوں کی صفات جو ہیں وہ کیا ہونے والی ہیں؟ لہذا ابھی عابد بھائی کے لیے التائبون،
اب ہم نے جو ترجمہ کیا تھا ویسے ہی ترجمہ بنے گا توبہ کرنے والے. جی ہم نے مومن نیچے سے لے کے تو اوپر اس کا لفظ کیا کہ مومن جو توبہ کرنے والے ہیں، عابدون جی عبادت کرنے عبادت کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں. کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے، یہ صرف اللہ کی. والحامدون، حمد کے معنی دو ہیں. ایک ہے کہ قابل تعریف شخصیت ہو اور اس کی تعریف کی جائے، اور ساتھ شکر بھی اس کا ادا کیا جائے. یہ حمد کے اندر معنی ہے اس کے. کل جلدی میں نہیں بتا پایا تو میں نے کہا کہ کل بتا دوں گا. تو والحامدون، اور وہ حمد و شکر بجا لانے والے ہیں. ہم ایک ہی ترجمہ کریں گے، بریکٹ میں وہ اللہ کی تعریف کرنے والے. تعریف کرنے والے ہیں. اچھا، لیکن سائحون کا ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دو کر لیں. جی جی جیسے کل میں نے بتایا تھا سیاحت، جی، اور یہ ہوگا حق کی راہ میں سفر کرنے والے. حق کی راہ میں سفر کرنے والے. یا روزہ رکھنے والے، یا روزہ روزہ رکھنے والے. روزہ رکھنا کا جو ترجمہ ہے وہ استعارے کی زبان میں ہے، محاورے کی زبان میں ہے، ورنہ اس کے لفظی معنی ساحا، وہی سائح کا مطلب وہی ہوتا ہے سیاح. جی سیاح وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، لیکن یہ مومنوں کی بات ہے. ان کا چلنا بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو ہم نے کہا حق کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں یا روزہ رکھنے والے ہیں. یہ صفت ہو گئی. جی 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 آگے جناب یہ اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے جو بھی ایسا ہوگا. والراکعون، جی، اور رکوع کرنے والے. اور رکوع کرنے والے ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے. جی سجدہ کرنے والے ہیں. کوئی اگر نہیں ہے 6 فٹ کا 6.5 فٹ کا بھی انسان ہے تو جی سوری سر، وہ کیا کرے گا؟ اپنے اس تکبر کو 6 فٹ کا جو ہے 6.5 فٹ کا اس کو اتنا نیچے لے آئے گا کہ اپنی ناک اللہ کے لیے زمین پر رگڑے گا. کیوں جی؟ جی سر. تو یہ ہے سجدہ. اب جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں ان کے اوپر اصل کام جو ہے وہ یہ ہے العامرون بالمعروف. وہ پھر وہ جو حکومت کی مسند ہے اس تک جاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر. کیوں کہ اوپر سے جو کام ہونا ہے حکم دے کے، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، باقی بھی طاقت ساری اپنی ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا، ہم نے ضیاء الحق کا زمانہ ماشاءاللہ کم آپ نے اب سارے نے دیکھا ہے. ہاں جی سر. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس نے آرڈر دے دیا کیا کہ بھئی عصر کی نماز ہو یا زور کی ہو تو وہ جو اپنے دفتر کا سربراہ ہے وہ امامت کروائے گا. اور ہم نے جی پڑھتا ہے نہیں پڑھ، لیکن یہ ہے کہ وہ وقفہ ہوتا تھا اور اس کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ بالکل ایسا ہی تھا. جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس بندے نے جو اوپر بندہ تھا اگر وہ نہ بھی دیتا حکم تو تب بھی لوگوں نے نماز پڑھنی تھی. لیکن اس مسند کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے یہ ساری کی ساری عبادت کی، روزے کی، باقی چیزیں جو تھیں، یہ کوئی بھی حاکم ہوگا تو وہ یہ کام کرے گا. میں ضروری نہیں ہے کہ وہ تھا تو یہ اس کو اچھا ہے، اس کی اچھائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ کام ہے جو امر بالمعروف کا ہے اور وہ اس مسند حکومت کے اوپر ہوگا
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سیم ورک بی ڈن فرام دا باٹم آلسو، کہ وہی کام جو ایک صاحب الامر یا حکومت کرنے والا کر رہا ہے اوپر سے، وہ نیچے سے ایک گھر کے اندر گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے گا، اپنے محلے سے شروع کرے گا، اپنا شہر سے شروع کرے گا. جی کیوں جی؟ جی صحیح بات. جہاں جہاں ہے. تو یہ خاص طور پر توجہ دلانی تھی. اور یہ امر بالمعروف اور ساتھ ہی نہی عن المنکر آیا. مجھے نہیں کوئی آیت ایسی یاد کہ امر بالمعروف ہو اور اس کے ساتھ نہی عن المنکر نہ ہو. یہ دونوں اکٹھی چیزیں ہیں، دونوں اکٹھی چیزیں ہیں. اور پھر اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہوں تو وہ حدیث تو ضرور آپ کو یاد ہوگی کہ جو حدیث سے جبری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرہ جو جگہ ہے یا بستی ہے اس کو الٹاؤ اور الٹا کے عذاب دو ان کو. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ ایک شہادت پیش کی کہ وہاں اس کے اندر تو وہ بندہ بھی ہے جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے آپ کو نا جی، اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے اس کو اپنا یہ عذاب دو. اور وجہ بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے کہ اللہ کی حدود یا اللہ تعالیٰ کا نظام اس کو پامال کیے جا رہا تھا اور وہ صرف عبادت میں ہی تھا، اس کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی. کیوں جی؟ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں والحافظون لحدود اللہ، کیا کچھ ہو رہا ہے. قتل و غارت ہو رہی ہے، کوئی تقدس نہیں. آپ مطلب دیکھ رہے ہیں، اور جوا اور شراب اور باقی مطلب جو حدود اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں لوگ یا نہیں کر رہے؟ بالکل. اب جو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ حدیں وہ نہ کرے، صرف دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کہا ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی، تو یہ تینوں چیزیں تب ہو سکتی ہیں کہ جب مسند اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، نہ کہ جہ و جلال اور پیسہ اور فیم اس حاصل کرنے کی خاطر. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ کا اسلام، اس کی تبلیغ کا ایک رستہ ہے جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے. اگر نظام یہ آ گیا ہوا ہے تو آپ پلیز اس آدمی کو دیں کہ جو توبہ کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی تعریف کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے حق کی راہ کے اندر سفر کرنے والا ہو، رکوع اور سجدے کرنے والا ہو. کیوں جی؟ بالکل. باقی ساری چیزیں کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، فلاں مجھے اچھا لگتا ہے، آپ اپنا ووٹ بالکل یہ سوچیں کہ بھی آپ کا بندہ ممکن ہے اقتدار پر نہ آئے، ممکن ہے آپ نے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھی میرا ووٹ تو ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دے دیں گے تو میں تو کچھ نہیں کہوں گا. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کو وہ دینا بذات خود عبادت ہے اگر آج کل کا نظام ہے تو وبشر المؤمنین. اور مومنوں کو یہ تو سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ ضائع ہو جائے گا. آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوا. اگر آپ نے اچھے بندے کو دیا تو آپ کا صحیح کاسٹ ہوا ہے. جیتنا ہارنا تو الگ ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ورنہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے نا کہ بھائی ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ وہ جیتا نہیں، تو لہذا جیتنا ہارنا اسلام کے اندر کوئی جیت ہار نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے
تو مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس کے اندر اپوزیشن ہی کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، ویری گڈ، بہت اچھی بات کی ایک اسلام ایسا ہے جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن ہے ہی نہیں. جی سر، کیا خیال ہے؟ صحیح، بالکل 100%. جی بالکل کوئی نہیں اپوزیشن، وہ حکومت ہی ہے. حکومت جس کی ہے اس کو لوگ سیدھا کرتے ہیں. ایک عورت اٹھتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے ان کا سوانے مطلب پڑھ کے کہ اتنے جوہ جلال والے کہ جن کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ بھئی وہ ایسے تھے ایسے تھے، اور اللہ کی حدود اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے، اور نظام کیا کہیں گے اسلامی نظام کو کہاں کہاں تک پھیلا دیا. جی 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 ان کو ایک عورت کھڑے ہو کے یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب حق مہر جو ہے نا یہ کم کرو، اس وجہ سے کہ لوگ حق مہر نہیں دے سکتے تو لوگوں کی شادیاں ہوں. اب ان کے ذہن میں بھی وہ تھا کہ ممکن ہے اس سے بدکاری پھیلے گی یا کچھ اور کی، تو لہذا اب میں حکم دیتا ہوں. اب حکومت حکم دے سکتی ہے لیکن کون سا؟ جو قرآن اور سنت میں پہلے نہ ہو، وہاں وہ اپنے قانون سازی کر سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل جی صحیح. وہ بوڑھیا اٹھی، بوڑھی عورت کے اندر کوئی طاقت یا کوئی اور کوئی چیز ہوگی؟ کچھ نہیں. اور وہ جا کے وہ حضرت عمر کو کہتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ کیسے روک سکتے ہیں لوگوں کو حق مہر سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ابھی پڑھا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قنطار خزانہ بھی دیا ہوا ہو تو وہ بھی اس سے واپس نہ لو. تو لہذا حق مہر خزانہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں کیا کہوں، خدا کی قسم کہ یہ ہے عجز و انکساری کہ اتنا امیر المومنین ہوں، اتنی بڑی سلطنت ہو جو شاید مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت بنی نہیں، اور انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک تم کہہ رہی ہو، اپنی ہار تسلیم کر لی اور اس کو کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اب جناب 113 نمبر آیت ہے. اس آیت کا شان نزول میں بیان کروں گا کہ یہ دونوں ہی آیتیں ایک قسم کی ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور ایک حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو پتہ چلا کہ ایک ابتدا لگتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک انتہا لگتی ہے. کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دونوں کو اللہ نے کیا کہا؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن لیں. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ روایت ہے، یہ والی کہ جو ابھی آیت ہے اس کا شان نزول یہ تھا کہ جب اب ہم مطلب وہ میں گزارش کروں گا کہ جہاں دین آ جاتا ہے وہاں کسی صورت میں بھی عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو برا نہیں منائیے گا اس وجہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ حضرت ابو طالب وہ تھے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے پروٹیکشن کی ہے. پہلے حضرت عبد المطلب کرتے رہے، بعد میں حضرت ابو طالب کرتے رہے. لیکن جب حضرت ابو طالب فوت ہوئے ہیں، صحابی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایک طرف کفار کھڑے تھے جن کے ساتھ ابو جہل بن حشام مطلب وہ تھا، اور عبداللہ بن امیہ مطلب وہ تھا، اور یہ کافر تھے. اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس جا کے کہہ رہے تھے کہ فوت ہوتے وقت کا واقعہ، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور دوسری طرف یہ بات ختم ہو جاتی تو دوسری طرف ابو جہل اور امیہ کہتے کہ بھئی تم عبد المطلب کے اپنا دین کو چھوڑ دو گے، علی ملتی عبد المطلب. جی
یہ کہو کہ بھی میرا خاتمہ ہو. اور جو خاتمہ ہوا وہ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، الجنائز کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ الفاظ ہے باقاعدہ وہاں علی ملت عبد المطلب، اور فوت ہو گئے. کون؟ حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب. اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب وہ فوت ہو گئے تو کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں جب تک کہ اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیسیژن نہیں آ جاتا. جی اب یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ مغفرت کی دعا کرنا بند کر دی. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک عمومی چیز بھی بتا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر نام لے رہا ہے، نام نہیں بلکہ نبی کی بات ہی آ رہی ہے. ما کان لنبی، آگے والذین آمنو، نہیں ہے جائز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. حدیث کی وجہ سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا نبی کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں. یہ ترجمہ بنتا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کسی نبی کے لیے جائز نہیں. ہاں جی، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، لیکن چونکہ حدیث ہے پیچھے لہذا نبی کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ وہ بریکٹ میں جائز ہم لگائیں گے، جائز نہیں ہے. والذین آمنو، جی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے جائز نہیں ہے. ذرا کہیں جملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. کیا نہیں جائز؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے، بخشش طلب کریں للمشرکین، مشرکوں کے لیے، مشرکوں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا اولی قربا، خواہ وہ ان کے بہت زیادہ قریبی کیوں نہ ہو، خواہ ان کے بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جی من بعد ما تبین لہم، کیا مطلب ہوگا اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا، کہ اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا انہم، کہ بے شک وہ قریبی رشتہ دار، جی یا مشرکین، اصحاب الجحیم، جہنم والے ہیں یا دوزخ والے ہیں. دوزخ کرنا ہے جہنم کرنا ہے؟ جہنم. چلو جی جہنم والے ہیں. اب یہ جناب آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ترجمہ صرف کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ مشرکین جہنم والے ہیں. جی ترجمہ کریں جی پروفیسر صاحب، ہے نا پروفیسر صاحب؟ جی جی
ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں، ان یستغفروا کہ وہ مغفرت طلب کریں، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد اس کے کہ ما تبین لہم کہ ان کے لیے واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم کہ وہ جہنم والے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اب جناب آ گئی جد کیا کہیں گے، امجد کہیں گے، جی حضرت آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے یہاں نسل چلتی ہے، جد اور الانبیاء، اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، مطلب ان کی۔ اب آپ کو یاد ہوگا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے سورہ مریم کے اندر ہے اور سورہ ممتحنہ کے اندر، ممتحنہ آپ نے نہیں پڑھی، جی اس کے اندر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، جی تو اس وقت جاتے ہوئے انہوں نے اپنے والد محترم کو، اب محترم ان کے لیے بتے تھے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو عاذر مطلب مشرک ہے، تو ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ یہ ہے کہ میں آپ کے لیے اب بخشش کی میں دعا کلمہ نہیں پڑھتا ویسے، تجھ پر سلامتی ہو، میں تیرے لیے بخشش طلب کروں گا اللہ تعالی سے۔ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ حضرت السلام ابراہیم علیہ علیہ السلام السلام نے نے کس کو کہا؟ اپنے اپنے باپ والد اپنے عازر والد کو، کو، اپنے والد صاحب کو۔ اور کیا تھا؟ یہ ایک وعدہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ وہی چیز بتا رہا ہے یہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو وعدے کی پابندی ہے وہ کتنی ہے، وہ اس وقت تک ہے جب نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جی اس وقت تک اس وعدے پر وہ قائم رہے۔ تو جب ہدایت بھی تو یہ ہے نا کہ بھی جس کو نہیں پتا کہ بھی جو حضرت ابو طالب کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، حضرت اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، حضرت کا مطلب ایک احترام کا لفظ ہوتا ہے، جی وہ میرا خیال ہے کہ شاید روایتاً اندر سے نکلے ہی نہیں، کیوں جی؟ جی ویسے ایک اور بھی بات بتا دیں، واحد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے بھی جہنمی ہوں گے ان میں سے سب سے کم جو عذاب ہوگا وہ حضرت ابو طالب کو ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے جو ہے وہ پہنائے جائیں گے، جس سے ان کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا، کھولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ کم سے کم جہنم کا عذاب ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں آپ کو، جی جی اب یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا اور ان کا دین تھا لہذا یہ کریں وہ کریں، آپ ایک طرف حدیث مبارکہ ہے جو 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، کتاب الجنائز اس کو پڑھ لیں، خود پڑھیں اور پھر مطلب دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ جی آگے کہہ رہا ہے وما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھی بخشش، نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، وما کان استغفار ابراہیم کا ترجمہ کیا ہوا جی؟ نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تو ان کا بخشش طلب کرنا نہیں تھا، لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے باپ کے لیے، الا مگر اب اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، موعدتن یہ اسم ہے، اور وعدہا جس وعدے کا وعدہ کیا، تو ترجمہ بنے گا جس کا وعدہ کیا، ایاہو اس والد کے ساتھ خاص طور پر۔ تو اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں،
کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا نہیں تھا مگر الا مگر ام موعدتن، جی مگر ایک وعدے وعدہ، سے، ایک وعدے کے بارے میں، ام موعدتن مگر ایک وعدے کے بارے میں، وعدے کے بارے میں، وعدہ ہا کی ضمیر جو ہے موعدتن کی طرف آ رہی ہے جی، جس وعدے کو انہوں نے کیا، جس وعدے کو انہوں نے کیا، کس کے معنی ہے کیا؟ وعدہ، باقی ساتھی نوٹ کریں کہ وہی چیز اسم ہوتی ہے، اس کا ہی فعل بن جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہی کہیں گے جی، جو اس وعدے کو کیا، ایاہو، خاص طور پر اس کے ساتھ، اس کے والد کے ساتھ، جی خاص طور پر اس والد کے ساتھ جی، کہ جب نکل رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے استغفار مانگوں گا، لہذا انہوں نے استغفار کی۔ اب یہ غلطی کے اندر نہیں آئے گا، کیوں کہ ابھی تک ان پر کوئی آیت نہیں اتری اور اس وقت وہ اس کے بارے میں اس وقت وہ کرتے رہے، جب یہ بات نہیں کہتے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ اوہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو نبی تھے اور انہوں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کیا کہیں گے اطاعت میں نہیں بلکہ غیر اطاعت کے اندر کر دیا، کیوں جی؟ جی ایسی ہی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ممکن ہے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو نہ، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کوئی نہیں آیا تھا، اور نبی وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم آتا ہے، حکم آتا ہے جی، وہی آتی ہے۔ عام بندے کے لیے بھی تو ویسے ہی ہے، لیکن نبی کے لیے تو خاص طور پر، ہاں جب وہ آ گیا، جب حکم آ گیا تو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے لیے دعا کی اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کے لیے کوئی ایسے طلب کیا۔ آگے چلیں جی، جی سر، آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، آپ کے جو اپنا میرا ذہن یا معاشرے کا ذہن، اس کے اوپر ڈیلیٹ کا بٹن کیا ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جی ترجمہ کریں، جب اس کے لیے واضح ہو گیا، جب فَلَمَّا تو جب تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کہ بے بے شک شک بے شک وہ والد، ٹھیک ہے، عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے جی، تو تبرأ منہ، تو اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اس نے اس تو سے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، جاری کا اظہار تو اس سے کیا۔ بیزاری کا اظہار کیا کہ اب نہیں بخشش مانگوں گا۔ کیوں یہ بخشش مانگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، لفظ ہے ان ابراہیم، لا الگ ہے، اواہن الگ ہے۔ اواہن آتا ہے کہ جو دوسرے کی تکلیف کو، یہ میری بات سنیں، اواہن کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں اپنی بساط کے مطابق، ورنہ تو اللہ کا لفظ ہے، کون ترجمے کر سکتا ہے؟ تو اواہن کا مطلب ہے دوسرے کو تکلیف میں دیکھنا اور خود کرنا ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اواہن۔ نرم، اب اس کا ترجمہ کریں گے تو نرم دل بندہ ہی کرے گا، تو لہذا اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں یقیناً وہ نرم دل تھا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اواہن حلیم جی، بردبار، اور بردبار، اور بردبار۔ بردبار کون ہوتا ہے؟ کہ جو دوسرے کی غلطی کو دیکھ کے معاف کرنا چاہتا ہے، کیا خیال ہے؟ جی جی اللہ سے ہم توقع کرتے ہیں
اور خود کسی بندے کی غلطی ہم حلیم نہیں بننا چاہتے، کوئی چھوٹی بھی غلطی ہوئی سب کے سامنے افشا کر دی جی۔ تو یہ ہے جی لأواہ حلیم، یقیناً وہ نرم دل اور بردبار تھا۔ اب ہم یہ کہیں گے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جی۔ اپنے 4 منٹ رہتے ہیں جی، جلدی جلدی ترجمہ کر دیجیے گا۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا نہیں تھا مغفرت طلب کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک وعدے کے طور پر جو اس نے خاص طور پر اس اپنے والد کے ساتھ کیا۔ جی یہ دوبارہ دیکھیے گا، نہیں جی دوبارہ، الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، ساتھی وہ دہرائے اس کو، مگر ایک وعدے کے مطابق جو اس نے کیا خاص طور پر، ایاہ خاص طور پر اس والد سے، کہیں ذرا، مگر ایک وعدے کے مطابق جو اس نے کیا خاص طور پر اس اپنے والد کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ فلما تبین لہ، تو جب اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا، انہو کہ وہ آزر عدو للہ، اللہ کا دشمن ہے، تبرع منہ، تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا، ان ابراہیم لأوہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام حلیم جی، لأوہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً نرم دل اور بردبار تھے۔ اچھا جی جلدی جلدی کر لیتے ہیں، 2 منٹ ہیں۔ وما کان اللہ لیضل قوما، جی ترجمہ کریں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ نہیں ہے کہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کرے، کہیں جی، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد اذ ہداہم، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اس کے بعد کہ اس اللہ نے انہیں ہدایت دی، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ وہ اللہ واضح کر دے ان کے لیے، ما یتقون، کہ وہ کس گناہ سے بچیں، وہ کن چیزوں سے بچیں، تقویٰ اختیار کرنا، میں اس کا بچنا کر رہا ہوں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ترجمہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم جی۔ وما کان اللہ لیضل قوما، جی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، کسی قوم کو گمراہ کرے، نہیں ہے اللہ کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس اللہ نے انہیں ہدایت دی، اس کے بعد کہ اس اللہ نے انہیں ہدایت دی، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے واضح کر دے، یہاں تک کہ وہ اللہ ان کے لیے واضح کر دے، ما یتقون جی، کہ وہ کس چیز سے بچے، یہ کہ وہ کس گناہ سے، کر لیں بریکٹ میں، کہ وہ کس گناہ سے بچیں، کہ وہ کس ان گناہ سے، اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا اللہ ہے۔ تعالیٰ جزائے خیر دے، نیچے چھپا ہوا ہے ورنہ آیت تک چھوٹی سی تھی تو ہاں جی بلل، تو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہے، ہے اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وما لکم من دون اللہ